باب مساجد اور نماز پڑھنے کے مقامات کا بیان۔ الفصل الاول، حدیث نمبر 689۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے تو آپ نے اس کے تمام اطراف میں دعا فرمائی، لیکن آپ نے نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ آپ وہاں سے باہر تشریف لے آئے۔ پس جب باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے سامنے 2 رکعتیں پڑھی اور فرمایا، یہ کعبہ قبلہ ہے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 690۔ امام مسلم نے اسے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 691۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید، عثمان بن طلحہ جہمی اور بلال عثمان بن طلحہ حجبی اور بلال بن رباح رضی اللہ عنہم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے تو عثمان نے بیت اللہ کا دروازہ بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہرے اور جب باہر تشریف لائے تو میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا، آپ نے 1 ستون اپنے بائیں، 2 ستون اپنے دائیں اور 3 ستون اپنے پیچھے کر لیے۔ ان دنوں بیت اللہ 6 ستونوں پر تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 692۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد نبوی میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد کی 1000 نماز سے بہتر ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 693۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد، مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری اس مسجد کے سوا کسی اور مسجد کے لیے رخت سفر نہ باندھا جائے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 694۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کا باغیچہ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض کوثر پر ہوگا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 695۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کبھی پیدل اور کبھی سواری پر مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 696۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مقامات مساجد ہے اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 697۔ عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 698۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام جتنی مرتبہ مسجد میں جاتا ہے، اللہ اس کے لیے اتنی مرتبہ ہی جنت میں ضیافت کا اہتمام فرماتا ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 699۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جتنی دور سے چل کر نماز پڑھنے آتا ہے تو وہ اسی قدر زیادہ اجر حاصل کرتا ہے، اور جو شخص نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ اس شخص سے زیادہ اجر حاصل کرتا ہے جو اکیلا نماز پڑھ کر سو جاتا ہے۔
متفقن علیہ۔ حدیث نمبر 700، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مسجد نبوی کے آس پاس کچھ اراضی خالی ہوئی تو بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے انہیں فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول ہمارا ارادہ تو یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو سلمہ اپنے گھروں ہی میں رہو تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، اپنے گھروں ہی میں رہو تمہارے مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم لکھے جاتے ہیں۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 701، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا جس روز اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عادل حکمران، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، جب مسجد سے نکلتا ہے تو وہ مسجد سے لا تعلق نہیں رہتا حتیٰ کہ وہ وہاں لوٹ جاتا ہے۔ وہ 2 آدمی جو اللہ کی رضا کی خاطر باہم محبت کرتے ہیں، اسی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اگر جدا ہوتے ہیں تو بھی اس محبت پر قائم رہتے ہیں۔ وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ وہ آدمی جسے حسب و جمال والی دوشیزہ نے برائی کی دعوت دی تو اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ آدمی جس نے جو صدقہ کیا اس نے اسے اس قدر مخفی رکھا حتیٰ کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ متفقن علیہ۔ حدیث نمبر 702، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جو نماز با جماعت ادا کرتا ہے اس کی وہ نماز اس کے گھر یا بازار میں پڑھی جانے والی نماز سے 25 گنا زیادہ اجر و ثواب رکھتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جب وہ وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر وہ محض نماز ادا کرنے کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اس کا 1 درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا 1 گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ پس جب وہ نماز پڑھ کر اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اور جب کوئی شخص نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو وہ حکم و ثواب کے لحاظ سے نماز میں ہوتا ہے۔ متفقن علیہ۔ اور ایک روایت میں ہے فرمایا جب وہ مسجد میں آئے اور نماز اسے مسجد میں روکے رکھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ نے فرشتوں کی دعا میں یہ اضافہ نقل کیا ہے، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما، اور جب تک وہ کسی کو تکلیف پہنچائے نہ اس کا وضو ٹوٹے تو فرشتوں کی دعا کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ حدیث نمبر 703، ابو اسید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب وہ مسجد سے باہر آئے تو یہ دعا پڑھے، اے اللہ میں تجھ سے تیری فضل کا سوال کرتا ہوں۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 704، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے۔ متفقن علیہ۔ حدیث نمبر 705، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت سفر سے مدینہ واپس آیا کرتے تھے۔ جب آپ واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے اور وہاں 2 رکعتیں پڑھتے پھر وہاں بیٹھ جاتے۔ متفقن علیہ۔ حدیث نمبر 706،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی آدمی کو گمشدہ جانور یا کوئی بھی چیز کے متعلق مسجد میں اعلان کرتے سنے تو وہ شخص کہے اللہ تمہاری وہ چیز تمہیں واپس نہ لوٹائے کیونکہ مسجد اس لیے تو نہیں بنائی گئی۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 707۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بدبودار پودے پیاز لہسن وغیرہ سے کچھ کھا لے تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے کیونکہ فرشتے اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 708۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 709۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اچھے برے تمام اعمال مجھ پر پیش کیے گئے، میں نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا اس کے محاسن اعمال میں پایا، اور وہ تھوک جو مسجد میں ہو اور اسے صاف نہ کیا جائے تو میں نے اسے اس کے برے اعمال میں پایا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 710۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اپنے سامنے نہ تھوکے کیونکہ وہ جب تک نماز میں ہوتا ہے اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور وہ اپنی دائیں طرف بھی نہ تھوکے کیونکہ اس کی دائیں جانب فرشتہ ہے، اور اگر ضرورت ہو تو اپنی بائیں جانب یا اپنی پاؤں کے نیچے تھوکے اور اسے دفن کر دے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 711۔ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے اپنے بائیں پاؤں کے نیچے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 712۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض کے دوران جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب نہ ہو سکے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 713۔ جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سن لو تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام اور اپنے صالح افراد کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا کرتے تھے، خبردار تم قبروں کو سجدگاہ نہ بنانا، بے شک میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 714۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ متفق علیہ۔ الفصل الثانی۔ حدیث نمبر 715۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبلہ مشرق و مغرب کے مابین ہے، اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 716۔ طلق بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم وفد کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو ہم نے آپ کی بیعت کی، آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ کو بتایا کہ ہمارے ملک میں ہمارا ایک گرجا ہے، آپ ہمیں اپنے وضو سے بچا ہوا پانی عنایت فرما دے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، وضو کیا اور کلی کی، پھر اسے ہمارے لیے ایک برتن میں ڈال دیا اور ہمیں جانے کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا جب تم اپنی سرزمین پر پہنچو تو اپنے گرجے کو توڑ دو، اس جگہ پر یہ پانی چھڑکو اور وہاں مسجد بناؤ۔ ہم نے عرض کیا ہمارا ملک دور ہے جبکہ گرمی شدید ہے، اس لیے یہ پانی تو خشک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں اور پانی ملا لینا کیونکہ اس سے اس کی برکت مزید بڑھ جائے گی۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 717۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے اور انہیں پاک و صاف رکھنے کا حکم فرمایا، یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 718۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مساجد کو چونا گچ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تم انہیں اس طرح مزین کرو گے جیسے یہود و نصارہ نے مزین کیا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 719۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامت قیامت میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مساجد کے بارے میں باہم فخر کریں گے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 720۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اعمال کا ثواب مجھ پر پیش کیا گیا حتیٰ کہ وہ تن کا بھی جسے آدمی مسجد سے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے اس کا ثواب بھی لکھا ہوا تھا اور میری امت کے گناہ بھی مجھ پر پیش کیے گئے تو میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کسی آدمی کو قرآن کی کوئی سورت یا کوئی آیت عطا کی گئی اور اس نے یاد کرنے کے بعد اسے بلا دیا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 721۔ بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں چل کر مسجد کی طرف آنے والوں کو روز قیامت مکمل نور کی خوشخبری سنا دو۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 722۔ امام ابن ماجہ نے سہل بن سعد اور انس رضی اللہ عنہما سے اسے روایت کیا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 723۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو مسجد کی آبادی کے لیے کوشاں دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 724۔ عثمہ بن مظعون رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں خصی ہونے کی اجازت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو خصی کیا یا اپنے آپ کو خصی کیا تو وہ ہم میں سے نہیں کیونکہ میری امت کا خصی ہونا روزہ رکھنا۔ انہوں نے کہا ہمیں سیاحت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا ہمیں رہبانیت اختیار کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے انتظار میں مساجد میں بیٹھنا میری امت کی رہبانیت ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 725۔ عبد الرحمن بن عائش رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اپنے رب عز و جل کو بہترین صورت میں دیکھا۔ اس نے فرمایا مقرر فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا تو بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے میرے کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے قلب و صدر میں محسوس کی اور میں نے زمین و آسمان کی ہر چیز جان لی۔ اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہ دکھائی تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ دارمی نے مرسل روایت کیا ہے اور ترمذی میں بھی انہی سے اسی کی مثل ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 726۔ ابن عباس اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم سے مروی ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ مقرر فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں گناہ ختم کرنے والے اعمال کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔
اور گناہ ختم کرنے والے اعمال یہ ہے: نمازوں کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر جانا، اور ناگواری کے باوجود خوب اچھی طرح وضو کرنا۔ پس جو یہ کرے گا وہ بہتر زندگی بسر کرے گا اور اس کی موت بھی اچھی ہوگی، اور وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہو۔ اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائے تو یہ دعا کیا کرو: اے اللہ، میں تجھ سے نیک کام بجا لانے، برے کام چھوڑ دینے اور مساکین سے محبت کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ اور جب تو اپنے بندوں کو کسی آزمائش و فتنے سے دوچار کرنے کا ارادہ فرمائے تو مجھے اس سے دوچار کیے بغیر اپنی طرف اٹھا لینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلندی درجات والے اعمال یہ ہیں: سلام عام کرنا، کھانا کھلانا، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز تہجد پڑھنا۔ اور اس حدیث کے الفاظ جیسے کہ مصابی میں ہے، میں نے عبد الرحمن کے سند سے صرف شرح السنہ میں پائے ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 727۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی مکمل حفاظت کرنا اللہ کے ذمہ ہے: وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ ہو تو وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، حتیٰ کہ اللہ اسے فوت کر کے جنت میں داخل فرما دے، یا اسے حاصل ہونے والے اجر یا مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹا دے۔ وہ آدمی جو مسجد کی طرف جائے تو وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہے، اور وہ آدمی جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 728۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے تو اس کا اجر احرام باندھ کر حج کے لیے روانہ ہونے والے کے اجر کی طرح ہے، اور جو شخص صرف نماز چاشت کے لیے روانہ ہوتا ہے اس کے لیے عمرہ کرنے والے کی مثل اجر ہے۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھنا کہ ان کے درمیان کوئی لغو بات نہ ہو، اس کا عمل علیین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 729۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، جنت کے باغات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مساجد۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، خورد و نوش سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 730۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس چیز کے لیے مسجد میں جاتا ہے وہی اس کا نصیب ہوگی جو اسے آخرت میں ملے گی۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ باب